جب بات وطن پہ ہو تو ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سارے پارٹیاں، ہم سارے قومیں اور نسلیں اکٹھے ہوں گے۔ پاکستان ہمارا سرزمین ہے، اس کے لیے ہمارے جان حاضر ہے۔ ہم اگر پی ٹی آئی سے ہے، مسلم لیگ سے ہے یا کسی اور جماعت سے ہے، لیکن پاکستان کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ ہم نے بنیاد مرصوص میں ثابت کیا ہے کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں یا مسلم لیگ سے یا کسی اور جماعت سے، لیکن ملک کے لیے کوئی ڈیل نہیں، ملک کے ساتھ کوئی غداری نہیں، ہم ملک کے ساتھ ہے۔ خواجہ آصف نے آج تاریخ رقم کیا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو آخر تک ضرور دیکھنی چاہیے، چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے ہو، لیکن اس کو دیکھو۔ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہترین ویڈیو ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے اور اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں لکھیے۔ شکریہ۔ اسرائیل اور انڈیا دونوں مل کے پوٹنٹ اینیمی بنتے ہیں نا، تو پاکستان کر لے گا۔ آپ جو بات فورس ہی کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا انجام برا ہونے والا ہے، یہ ہوگا اور جغرافیائی تبدیلیاں آئیں گی۔ اس میں 28 فروری سے جو جنگ شروع ہوئی ہے اس میں پاکستان نے بہت واضح طور پہ ایک پوزیشن لی، آپ کی حکومت نے، اور وہ پوزیشن یہ تھی کہ اسرائیل اس سے تڑپ اٹھا، اور پہلی بار تاریخ میں ایک امریکن پریزیڈنٹ اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے جو آج کل ہو رہی ہے۔ اس دوران پاکستان کو کوئی خطرہ محسوس ہوا کہ اسرائیل کوئی ریٹیلیٹ کر سکتا ہے، کوئی حملہ کر سکتا ہے، یا کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوئی جس میں پاکستان کو ڈیفینسو اپنا پوسچر بدلنا پڑا؟ نہیں، ہم نے پوسچر بدلا نہیں ہے، لیکن ایک ٹرائنگل جو ہے اس نے ضرور جنم لیا ہے، یہ ہندوستان، اسرائیل اور افغانستان۔ ٹھیک، یہ ان میں کامنالٹی جو ہے وہ پاکستان دشمنی ہے۔ چلیں، ہندوستان کے ساتھ تو ہمارا 1947 سے جب سے آزادی ہمیں ملی ہے ایک تنازع چل رہا ہے، کشمیر کا تنازع سب سے بڑا تنازع ہے، تو اس تنازع میں تو کوئی لاجک نظر آتی ہے۔ اسرائیل جو ہے، ہم اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، ان کا جو ہم سے بیر ہے وہ اس کی بھی کوئی وجہ نظر آتی ہے کہ ہم ان کے وجود کو، لیکن یہ جن کو ہم نے 40 سال 50 سال پالا ہے، وہ ایکچولی جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں بندوق دیتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں ڈرون دیتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں میزائل دیتے ہیں، وہ ان کے ہاتھ میں ساری ٹریننگ دیتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے افغانی جو ہے ہمارے اوپر حملہ۔ ابھی آپ نے ڈرون کی بات کی ہے، 3 دن پہلے ایک ڈرون گرا ہے، پاکستانی گرا ہے، وہ اسرائیل کا بنا ہوا ہے، اور خبریں یہ ہیں، تصدیق نہیں ہوئی، کہ جو انڈیا میڈیسنز بھجوا رہا ہے اس کی آڑ میں اسلحہ اور ڈرونز بھجوا رہا ہے۔ کس کو؟ افغانستان کو۔ نہیں، وہ کھلم کھلا بھجوا رہے ہوں گے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خواجہ صاحب یہ بتائیں، تھوڑا سا میں ڈیگریس کروں گا اس سے، کہ جو ایران امریکہ یہ مسئلہ چلتا رہا پچھلے 3 مہینوں میں، اس میں ایک خبر آئی ابھی پچھلے دنوں کہ ایک سچویشن ایسی آئی جب لگا کہ اسرائیل حملہ کر دے گا ایران پہ، کوئی ایسے ویپنز استعمال کرے گا جو میں بھی WMDs، اور اس پہ پاکستان کو اطلاع ملی، اور پھر فیلڈ مارشل نے انٹروین کیا، امریکہ سے بات ہوئی، اور پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں آ گیا تھا کہ وہ شاید پاکستان کو بھی رسپونڈ کرنا پڑتا ہے۔ ایسی کوئی خطرناک سچویشن ہوئی، بلڈ اپ ہوئی؟ آپ وزیر دفاع ہیں تو آپ کے نالج میں۔ مجھے نہیں اس کا علم جو ہے، باتیں میں نے سنی ہیں، لیکن میری ایک پوزیشن ہے، میں ذمہ دار، تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا۔ اگر ہوتی تو کیا ہوتا؟ میرا کمنٹ جو ہے وہ کوٹ ہوگا، اس لیے مجھے اس کے قطعی طور پہ علم نہیں ہے، لیکن آپ اسرائیل سے کچھ بھی توقع رکھ سکتے ہیں، جو WMD کا استعمال جو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل WMD استعمال کرے گا تو وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، کہ آپ آپ ایک جنگ، ایک بعض آگ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو لگا دیتے ہیں، پھر اس کو اسٹنگوش نہیں کر پاتے، جو ہے یہی حال ہوا ہے۔ یہ جو جنگ ہوئی ہے، غزہ سے سٹارٹ ہوئی، وہ 7 8 10 15 20 30 جو ہے وہ ڈرامہ کر کے نیتنیاہو نے خود ہی سارے کیے، اور اس کے اوپر غزہ کے اوپر ڈال کے ادھر سے آئے ہیں لوگ،
اور ایک جنگ سٹارٹ کر. ٹھیک. تو اگر پاکستان کو کبھی تھریٹ محسوس ہو سکتی ہے اسرائیل سے، اگر اسرائیل کو کارروائی پاکستان کے خلاف کی تو ہم ریئیکٹ کریں گے، بالکل ریئیکٹ کریں گے. وائی کیوں نہ ریئیکٹ کریں؟ اگر اسرائیل ہمارے خلاف کوئی اگریشن کرتا ہے یا انڈیا کے ساتھ مل کے جو ہے کوئی کسی قسم کا کوئی، میں دہشت گردی کی بات نہیں کر رہا، میں ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے ساتھ تو ہماری ایک آل آؤٹ وار ہو چکی ہے نا پچھلے سال جو ہے. میں بھی وہ اپنا حصہ اس میں ڈالتا ہے، اپنا ان کا اسٹریٹجک الائنس ہو گیا اب تو. اسٹریٹجک اگر اس کو وہ انووک کر کے اس کو وہ حصہ ڈالتے ہیں اس کے اندر، تو دین وی ہیو دا رائٹ ٹو ریئیکٹ ان دا سیم کوائن. ریئیکٹ ان دا سیم کوائن، یا افیکٹولی ایسکلیشن لیڈر کو پاکستان اپنے کنٹرول میں رکھے گا؟ رکھنا چاہیے، بالکل رکھنا چاہیے. کہ اگر یہ جنگ کا دائرہ جو ہے وسیع ہوتا ہے اور اس میں اسرائیل بھی آتا ہے، اسرائیل تو کے لوگ تو وہاں پہ کشمیر میں جو ہے اپنے گرمیاں گزارنے آتے ہیں، وہاں پہ کیمپس ہیں ان کے جہاں پہ ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے. تو اگر کوئی یہ پیکٹ جو ہے وہ انووک ہوتا ہے پاکستان کے خلاف جنگ میں انڈیا کرتا ہے، اور اسرائیل ان کا تو پھر جس طرح اسرائیل دشمن ہے، ہندوستان دشمن ہے، اور جس طرح ہم ہندوستان کے ساتھ سلوک کریں گے اسی طرح پھر اسرائیل کے ساتھ بھی. پاکستان پر براہ راست حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان ایران نہیں ہے. پاکستان سعودی عربیہ یا کسی عرب ملک نہیں ہے کہ وہ دباؤ میں آ جائے. پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہے، ایران سے زیادہ خطرناک میزائلز ہے. پاکستانی عوام وہ کبھی بھی اسرائیل سے محبت نہیں کرتے اور نہ کرتے ہیں. پاکستانی عوام تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیجیے ہم غزہ جا کر یا لبنان جا کر اسرائیل سے لڑنے کے لیے، لیکن اس کو حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ملتے. اگر ایسا موقع آیا تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کا خیر ہوگا. اسرائیل کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا، یہ یاد رکھنا. دونوں بڑے امپورٹنٹ اینیمیز ہیں. اگر آپ یہ بات مجھے یہ امپورٹنٹ کی بات جو ہے مجھے بتائیں. ایران انہوں نے کہا تھا کیک واک ہے، انہوں نے یہ پرزیوم کر لیا تھا کہ ایران کا سپریم لیڈر جو ہے وہ اس کو ہم شہید کر دیں گے، 2-4 اور جو لیڈر جو ہیں ان کو شہید کر دیں گے تو ایران گھٹنے ٹیک دے گا. ٹھیک. آپ دیکھیں کتنی دو بڑی مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں. ایک ہرمز کی، جغرافیہ کی بات کر، آپ اگری کرتے ہیں نا. میں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے مارچ میں کہ جنگ جب شروع ہوئی تھی ہرمز واز ناٹ این ایشو. یس، ناؤ اٹ از. There were other issues. Then اس کے بعد نوبت کیا کہتے ہیں کہ the only issue was Hormuz، جس کے اوپر یہ 10 ہوا ہے. دوسرا it's a huge mistake. آپ سوچیں، آپ بھی جو ہے کسی کے ساتھ دشمنی ڈالیں گے تو پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. انہوں نے یہ چیز جو ہے جو اگنور کی ہے نا، کہ یہ لوگ جو ہے نا کہ وہ کیا شعر ہے کہ یہ جو کربلا جو ہے وہ کہتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد، تو یہ کربلا برپا کر رہے تھے نا، بلکہ کی انہوں نے کربلا بچے 168 بچے وہ زندگی وہ جو رپیٹ ہوئی، وہ جو ایک سنت ہے آل رسول کی جو ہے وہ رپیٹ ہو گئی، اور یہ رپیٹ ہوتی رہے گی بیکاز ساری جو ان کی ریلیجس ایڈیالوجی ہے از بیسڈ آن دس تھنگ، قربانی کے اوپر اور شہادت کے اوپر جو ہے. بالکل اس کو کسی نے فیکٹر نہیں کیا. اور یہ پاکستان کے خلاف انڈیا نے دیکھیں میری بات سنیں، اسٹارٹنگ فرام حضرت علی شہادت، امام حسن شہادت، امام حسین شہادت، جتنے امام ہیں آپ دیکھتے جائیں گے اور بھی شہید ہوئے. تو شہادت تو ایک قسم کی ان کے لیے سنت ہے نا، ٹریڈیشن ہے، سنت ہے نا ان کے لیے. تو شہادتیں جو ہے وہ تو جلا بخش رہی ہیں نا ان کو، شہادتیں تو ان کے وجود کو دوام بخش رہی ہیں، مضبوط کرتی ہیں کو بجائے کمزور کرتی. یہ چیز کسی نے نہیں سوچی ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے، کسی نے نہیں سوچی. میں نے 1-2 ڈپلومیٹس کو میں نے کہا یہ فیکٹر آپ نے سوچا کہ 2-4 بندے مارا دے تے اپنا کرو کری ٹوٹ جاؤں. یہ فیکٹر میں نے انڈیا پاکستان میں بھی سنا.
خاص طور پہ ایئر فورس کے جو پائلٹس تھے اور فوج کے جو نوجوان ہیں کہ ان کے اندر بھی یہ فیکٹر دس میکس اے ڈفرینس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. تو میرا پوٹنٹ والا سوال یہ تھا کہ اسرائیل اور انڈیا دونوں مل کے پوٹنٹ اینمی بنتے ہیں نا, تو پاکستان کر لے گا ہینڈل؟ انشاءاللہ یہ تو بالکل کر لوں. There is no doubt about it. I have absolutely no doubt. I have complete faith in our defenders. Complete faith. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو. ٹھیک. اسرائیل نو ٹچیبل نہیں ہے. اسرائیل اب ایران نے ایسا کیا ہے کہ اسرائیل کو اپنا اوقات دکھ گیا ہے. اسرائیل کبھی پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتا, نہ کسی ایسے ملک پر, مثال کے طور پر ترکی پر. ترکی کے اوپر وہ بیانات تو دیتے ہیں, پاکستان کے خلاف بھی بیانات دیتے ہیں, لیکن حملہ کبھی بھی اسرائیل ان دو ممالک پر نہیں کر سکتے, بلکہ اب سعودی عرب پر بھی نہیں کر سکتے. کسی اور ایسے طاقتور ملک جو ہے اسلامی, وہ اس پر نہیں کر سکتے. اسرائیل کو پتہ چل گیا ہے کہ ایران جسے ہم ایک کمزور سا ملک سمجھ رہا تھا, اس نے ہمارا یہ حشر کیا. امریکہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے, نیٹو وغیرہ براہ راست تو نہیں تھے لیکن سپورٹ تو تھے. ان سب کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کا جو برا حال ہو گیا ہے. اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں, مذاکرات میں امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ اتنا تو کچھ حاصل کر لے, اپنے عوام کو اگلے الیکشن میں بتا دیں گے کہ ہم نے یہ حاصل کیا, اوباما نے یہ نہیں کیا تھا. لیکن ایران وہ بھی نہیں کرنے دیتے. اب امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل کو سائڈ پہ کرے, اپنا جو بات ہے وہ ایران سے براہ راست کر کے اس جنگ سے نکل جائے. لیکن دوسری طرف اسرائیلیوں کو بھی یہ تشویش ہے کہ اس جنگ سے ہمیں کیا ملا, الٹا ہمیں نقصان مل گیا ہے. ہم نے الٹا اس میں اپنے جو ڈیفنس سسٹم تھے اسے ناکارہ کیا, ہمارا اسلحہ جو تھا وہ ختم ہو گیا, ہمارے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا. پھر بھی ایران کو کچھ نہیں ہوا. تو اب جو خواجہ صاحب کہہ رہا ہے کہ پاکستان پر حملہ نہیں کر سکتا, بالکل صحیح بات ہے. پاکستان پر اس نے ایک دفعہ پہلے بھی کوشش کی تھی انڈیا کے ساتھ مل کر, پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار جو بنانے کی جو فیکٹریاں وغیرہ ہے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن امریکہ کو پتہ چلا, اس نے اسرائیل اور انڈیا دونوں کو وارننگ دی کہ ایسا نہ کر. پاکستان کو پھر امریکہ نے بتایا کہ ایسا ہو رہا ہے, تو پاکستان نے انڈیا سے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو آپ کے جو نیوکلیئر کے جو فیسلٹیز ہے وہ ہم برباد کر دیں گے, اس کے اوپر ہم سٹرائک کریں گے. اور اسرائیل کے اوپر ہم ایک سائڈر جو حملہ ہے, اس وقت اتنے رینج کے میزائلز نہیں تھے اور نہ ہی پاکستان کے پاس فیولنگ کے لیے کوئی سسٹم تھا. تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اسرائیل پر حملہ کریں گے, جو پائلٹ جائیں گے تو وہ خودکش پلین ہوگا. اس میں جو جہاز استعمال ہوں گے, جو پائلٹ ہوں گے, وہ صرف یہاں سے جائیں گے, وہاں اپنے آپ کو بھی قربان کرے گا اور جو فائٹر جیٹ ہے اسے بھی. تو پھر اسرائیل وہ جو انڈیا میں وہ پلان بنا رہا تھا اس سے بھاگ گیا. اسرائیل کو پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ یا ترکیہ کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ پنگا لینا یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا, اسرائیل کا خاتمہ ہوگا. اسرائیل کبھی ایسا نہیں کر سکتے. اب ایران نے اسرائیل کو ایسے مشکلات میں ڈالا ہے کہ اسرائیل اب سمجھ رہا ہے کہ کیا ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے یا یہ اسرائیل کے خاتمے کے طرف ایک شروعات ہوں گے. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کے ساتھ اگلا نمبر پاکستان کا ہے, اگلا نمبر ترکیہ کا ہے, یہ غلط بات ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اسرائیل ہے کیا؟ اسرائیل کے پاس اگر نیوکلیئر ہتھیار بھی ہے تو پہلے بات تو یہ ہے کہ وہ استعمال نہیں کر سکتے. اگر اس نے استعمال کیا تو وہ جائیں گے کہاں, پھر اس پر بھی استعمال ہوں گے. ضیاء الحق کی وہ بات جو مجھے بہت پسند ہے ان کے ساری زندگی میں, یہی ایک بات مجھے پسند ہے, جب اس نے انڈیا میں کہا کہ ہم جب آپ پر نیوکلیئر ہتھیار کا استعمال کریں گے تو آپ کا جو مذہب ہے وہ تو دنیا سے ختم ہو جائے گا, لیکن مسلمان جو ہے وہ تو ختم نہیں ہوگا, صرف پاکستان ختم ہوگا. تو اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل میں جو صہیونی ہے, میں یہودیوں کی بات نہیں کر رہا, یہودیوں میں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں. ایران میں ہے, امریکہ نیو یارک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے ایک مسلمان میئر کو منتخب کیا ہے. تو ایسے یہودی برے لوگ نہیں ہیں, لیکن جو صہیونی ہے, جو زائنسٹ ہے, ان کا جو نظریہ ہے اس سے ہمارا اختلاف ہے. جو فلسطین کو آکوپائیڈ کیا ہے, وہاں کے فلسطینیوں کے زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں, تو اس چیز سے ہم خلاف ہے. تو
اگر اسرائیل نے ایسا کیا تو پھر صہیونیوں کا جو تحریک ہے وہ اس کا تو مکمل خاتمہ ہوگا۔ اسرائیل ایسا نہیں کر سکتے، اگر کریں گے بھی تو وہ سارے مسلمانوں کو تو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایران پر بھی خدا نخواستہ نیوکلیئر ہتھیار سے حملہ کرے تو ایران کا بھی خاتمہ نہیں کر سکتے۔ کچھ علاقے ضرور ان کو نقصان پہنچیں گے، لیکن پورے ایران کو یا پورے سویلائزیشن کو تو وہ مٹا نہیں سکتے، نہ دنیا اس کی اجازت دیں گے۔ تو اب یہ کہنا کہ ترکیہ یا پاکستان سعودی عرب کے لیے یہ خطرہ ہے، خطرہ ضرور ہے، وہ کوشش کر رہا ہے لیکن کر نہیں سکتے۔ اب یہ جو ایران نے اس کے ساتھ کیا ہے یہ جنگ خیبر والا ہو گیا ہے ان کے ساتھ، وہی جو حضرت علی نے کیا تھا۔ تو اب مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل پہلے جیسا ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو فلسطینیوں نے، غزہ پٹی والوں نے جو اسرائیل کے ساتھ کیا یہ ان 2-3 سالوں میں، ایسا پہلے کبھی اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ اب دنیا میں لوگ فلسطین کو ریکگنائز کر رہے ہیں، ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا دنیا میں سوائے مسلم ممالک کے۔ مسلم ممالک میں بھی کچھ ممالک ایسے تھے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان کے عوام فلسطین کے ساتھ تھے۔ مسلم ممالک کے علاوہ کوئی بہت کم، چائنا اور رشیا ایسے بہت کم ممالک تھے، وہ فلسطین کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن تسلیم ابھی بھی نہیں کیا ہے یا ابھی کیا ہوگا۔ لیکن اب دنیا میں خاص کر یورپ، جس نے اسرائیل کو زمین دی تھی یہاں پر، جس نے اسرائیل کے ساتھ ہر ممکن کوشش کی ہے، آج وہ اسرائیل کو ریجیکٹ کر رہا ہے، بلکہ فلسطین کو تسلیم کر رہا ہے۔ وہ 2 اسٹیٹس سولوشن جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہی حماس کو جو فائدہ حاصل ہوا ہے وہ یہی ہے، اور یہ آگے اسرائیل کو اور ذلیل کرے گا۔ جو ایران نے کیا ہے، اس نے تو امریکہ کا بھی بیڑا غرق کیا۔ اسرائیل تو خود تھا برباد، لیکن اس نے امریکہ کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبا۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے جب یہاں تک ویڈیو دیکھ لی تو یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کا محبت کا میں بہت شکر گزار ہوں۔